اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ دوستو، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزی ہوئی اور آتشی انتقام دل میں بھڑک اٹھی۔ دوستو، شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو وہ زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم غروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کے گفتگو سے بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دے۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس لائن کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں حاصل رہے گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ گندم دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔
جبکہ حضرت اماں حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجر ممنوعہ کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو کہہ دے اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اور جتنا ہو سکے شیئر کر دے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں کی بھی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں، اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں اور ہمارا چینل انتظار احمد بہار کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ایسی ہی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔